بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود تدمیر بھی اسماعیل اور بلقیس کو گرفتار کر کے بے تحاشا بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ مسلمان انسان نہیں ہیں۔ اس کے خیال میں انسان اس بے جگری سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ پیدل اور سوار کا مقابلہ کیا، مگر غازیان اسلام نے پیدل ہوتے ہوئے بھی سواروں کا مقابلہ کیا اور پھر 1100 سوار مار بھی ڈالے تھے۔ اسے نہ صرف خوف بلکہ یقین بھی تھا کہ مسلمان اس کا تعاقب کریں گے۔ اس وجہ سے وہ گھوڑے پوری رفتار سے اڑائے چلا جا رہا تھا۔ بقیہ دن اور آدھی رات تک چلتا رہا۔ جب گھوڑوں نے بالکل ہی جواب دے دیا اور اس کے سپاہی بھی تھک گئے، تب انہوں نے ایک جگہ قیام کیا۔ کھانے کے لیے تو وہاں سے کیا ملتا، سب کے سب سنگلاخ زمین پر بھوکے ہی جا پڑے۔ اسماعیل عرب تھے، انہیں تو عادت تھی زمین پر سونے کی، مگر عیسائیوں کو جو نرم گرم بستر پر سونے کی عادت تھی انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ امامن کی بیٹی بلقیس، اسے زمین پر سونا تو کیا کبھی بیٹھنے کا بھی اتفاق نہ ہوا تھا۔ اسے تکلیف تھی، وہ اس تکلیف سے مسلسل پہلو بدل رہی تھی۔ اتفاق سے وہ اسماعیل کے قریب ہی تھی اور اسماعیل اس کی بے چینی دیکھ رہے تھے۔ انہیں سخت تکلیف ہو رہی تھی مگر وہ خود بندھے ہوئے تھے، اس لیے مجبور تھے۔ چاندنی رات تھی اور چاند اپنی تمام و کمال دل فریبیوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ ہر طرف چاندنی چمک رہی تھی جس سے ہر چیز نہایت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ بلقیس بار بار کروٹیں لے رہی تھی اور جب کروٹ بدلتی تھی تو تکلیف کو ضبط کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیتی تھی۔ اسماعیل نے آہستہ سے کہا، کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ بلقیس نے کہا، نہیں، کچھ ایسی تکلیف تو نہیں، مگر کیا؟ اسماعیل نے کہا، بلقیس، آپ کو میری تکلیف کا احساس ہو رہا ہے؟ اسماعیل، ہاں۔ بلقیس مسکرائی اور اس نے کہا، کیوں احساس ہو رہا ہے؟ اسماعیل نے سادگی کے سے انداز سے کہا، میں خود حیران ہوں۔ بلقیس، آپ کا نام کیا ہے؟ اسماعیل، میرا نام اسماعیل ہے۔ بلقیس، آپ شاید افسر ہیں؟ اسماعیل، جی ہاں، 500 سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ بلقیس، آپ مجھے چھڑانے کے لیے کیوں آئے تھے؟ اسماعیل، کیا جواب دوں اس بات کا؟ بلقیس، شاید اتفاقیہ پہنچ گئے۔ اسماعیل، اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بلقیس، آپ شاید مسلمان ہیں؟ اسماعیل، جی ہاں، الحمدللہ۔ بلقیس، اور میں ایک یہودی لڑکی ہوں۔ اسماعیل، یہ میں نے تمہارے والد کو دیکھ کر ہی سمجھ لیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بلقیس، میرا نام بلقیس ہے۔ اسماعیل نے حیرت سے کہا، بلقیس، مگر یہودی تو اپنی لڑکیوں کے ایسے نام نہیں رکھتے۔ بلقیس نے کہا، مگر میرا نام تو بلقیس ہی ہے۔ اسماعیل، یہ عیسائی بڑے ہی بے رحم ہیں۔ بلقیس، کیوں؟ اسماعیل، انہیں اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بلقیس، ان میں انسانیت ہی نہیں۔ اسماعیل، ٹھیک کہتی ہو تم، انہوں نے مجھے فریب دے کر گرفتار کیا، ورنہ میں ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ بلقیس، میرے دل پر سب سے زیادہ اثر آپ کی بہادری ہی کا ہوا ہے۔ ایک سپاہی نے کہا، باتیں بند کرو اور خاموش ہو کر سو جاؤ، کمبخت نہ خود سوتے ہیں اور نہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں۔ ان کے چاروں طرف سپاہی پڑے ہوئے تھے۔ اسماعیل چپ ہو گئے اور بلقیس بھی خاموش ہو گئی اور دونوں سو گئے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو سورج نکل آیا تھا۔ سب اٹھے اور سفر کی تیاری کرنے لگے۔ اسماعیل نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ تدمیر اور عیسائی حیرت سے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے۔ تدمیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عرب ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ان کمبخت مسلمانوں نے جس ملک پر بھی حملہ کیا ہے اسے فتح ہی کر کے چھوڑا۔ ایک عیسائی، مگر میں نے سنا ہے کہ مسلمان تو کسی ملک پر بلا وجہ حملہ نہیں کرتے۔ تدمیر، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے جو یہ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں۔ میں شہنشاہ کو اطلاع کر دوں۔ دوسرا، ضرور کر دینی چاہیے۔ اگر انہیں نہ روکا گیا اور یہ اندرون ملک میں گھس گئے تو پھر ان کا نکالنا نہایت دشوار ہو جائے گا۔ تدمیر، یہی بات ہے، مگر لکھوں کس سے؟ نہ قلم، نہ کاغذ اور نہ ہی سیاہی ہے۔ پہلا، یہاں ایسی بہت سی جڑی بوٹیاں کھڑی ہیں جن کا عرق روشنائی کا کام دے سکتا ہے۔ کسی درخت کی شاخ کاٹ کر اس کا قلم بنا لیجئے اور کسی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیجئے۔ تدمیر، اچھا تو سب چیزیں مہیا کرو۔ فوراً کئی آدمی دوڑ گئے اور سب سامان لے آئے۔ تدمیر نے اندرس کے شہنشاہ راڈرک کو خط لکھا۔ جب خط لکھ چکا تو اس نے کہا، میرا ارادہ تھا کہ اس آدمی اسماعیل کو شہنشاہ راڈرک کے حضور میں بھیج دوں، لیکن ایک آدمی کو کیا بھیجوں؟ اگر بادشاہ نے کچھ لشکر بھیج دیا تو سب کو ہی گرفتار کر کے لے چلوں گا۔ پہلا، مناسب تو یہی ہے حضور۔ تدمیر نے خط ایک سوار کو دیتے ہوئے کہا، تم اڑتے چلے جاؤ اور جلد سے جلد یہ عریضہ حضور شہنشاہ راڈرک تک پہنچا دو۔ سوار نے خط لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر تلیطرا کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ لوگ بھی سوار ہوئے اور شیڈونا کی طرف چل پڑے۔
تدمیر کا قاصد نہایت تیزی سے چلا جا رہا تھا۔ اسے دارالسلطنت طلعتلہ میں پہنچنا تھا۔ چونکہ وہ راستوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے ایسا راستہ اختیار کیا جو نہایت مختصر تھا۔ وہ کرمونا سے ہوتے ہوئے وادی الکبیر کو عبور کر کے قرطبہ کو دائیں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا طلعتلہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ چونکہ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جلد از جلد بادشاہ کے حضور میں پہنچ جائے، اس لیے نہایت تیزی سے رات اور دن چلا جا رہا تھا۔ فقط تھوڑی دیر کوچ و قیام کرتے ہوئے وہ کوہ طلعتلہ پر جا پہنچا اور اس کے دروں اور گھاٹیوں کو طے کرتے ہوئے دریائے ٹیگس کے کنارے پر جا کر کھڑا ہوا۔ یہاں سے طلعتلہ کی سربفلک عمارتیں اور فلک بوس فصیل سب نظر آ رہی تھیں۔ طلعتلہ نہایت وسیع قلعہ تھا۔ یہ چٹانوں پر آباد تھا، اور اگر سچ پوچھیں تو موٹی موٹی چٹانوں کو تراش کر ہی فصیل بنا لی گئی تھی۔ اس قلعے کے چاروں طرف دریائے ٹیگس بہتا تھا۔ پل جو کہ اس دریا پر بنایا گیا تھا نہایت اونچا اور بڑا شاندار تھا۔ اہل اندلس نے اس کی صناعی میں اپنے فن کو ختم کر دیا تھا۔ اس قاصد نے پل کو عبور کیا اور قلعے کے سامنے والا میدان طے کر کے قلعے کے دروازے پر پہنچا۔ اس قلعے کے چاروں طرف 4 دروازے تھے اور چاروں دروازوں کے سامنے اچھے خاصے بڑے بڑے میدان تھے۔ دروازے نہایت بلند اور شاندار تھے۔ ہر دروازے پر سپاہی رہتے تھے۔ قاصد دروازے سے گزر کر قلعے میں داخل ہوا۔ قلعہ اندر سے بھی نہایت شاندار تھا۔ نہایت اونچی اونچی اور خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ تمام قلعہ خوب آراستہ کیا گیا ہے۔ مکانات اور بازار سب سجائے گئے ہیں۔ اس نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ یہ سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ آج جشن نوروز منایا جا رہا ہے۔ وہ جس طرف سے بھی گزرا اس کے کانوں میں شادیانوں کی آوازیں آتی رہیں۔ کہیں کہیں رقص و سرور کی محفلیں بھی گرم ہو رہی تھیں۔ لوگ اچھی پوشاکیں پہنے خوش ہوتے اور ہنستے پھر رہے تھے۔ قاصد سیدھا دربار عام میں پہنچا۔ آج دربار کی عمارت دلہن کی طرح بنا دی گئی تھی۔ خوب اچھی طرح سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ دربار لگا ہوا تھا اور اراکین سلطنت اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ روڈرک ایک اونچے چبوترے پر چاندی کے تخت پر بیٹھا تھا۔ نوخیز لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑی مکسرانی کر رہی تھیں اور بہت سی پری زاد رقاصائیں چبوترے کے نیچے قالین کے فرش پر ناچ رہی تھیں۔ سارے درباری، اراکین سلطنت اور بادشاہ تمام نہایت غور سے ناچ دیکھ کر داد دے رہے تھے۔ قاصد ایک طرف کھڑا اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ ناچ ختم ہو اور موقع ملے تو تدمیر کا عریضہ بادشاہ کو پیش خدمت کرے۔ کچھ وقت کے بعد ناچ گانا ختم ہوا اور گانے والیاں 2 قطاروں میں کھڑی ہو گئی۔ قاصد کو موقع ملا، وہ ناچنے گانے والیوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا چبوترے کے قریب جا پہنچا۔ روڈرک نے غضبناک نگاہوں سے قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بدبخت انسان، کون ہے تو؟ اس کی داڑھی کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے۔ 70-75 سال کی عمر ہوگی، لیکن بدقسمتی سے اپنے آپ کو جوان سمجھتا تھا اور جوانوں جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ نہایت حوث پرست اور عیش کوش تھا۔ ہر وقت حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں سے اختلاط رکھتا تھا۔ قاصد اسے پرغضب دیکھ کر ڈر گیا۔ اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں بادشاہ اس سے ناراض ہو کر اس کے قتل کا حکم نہ دے دے۔ قاصد فوراً سجدے میں گر گیا اور کھڑا ہو کر نہایت ادب سے بولا، حضور، میں قاصد ہوں۔ روڈرک نے غصہ اور حیرت بھری مخلوط آواز میں کہا، قاصد؟ کس کے قاصد؟ قاصد تدمیر کا۔ اب روڈرک کا غصہ دور ہو گیا اور چہرے سے کچھ مسرت و انبساط کی علامات ظاہر ہوئیں۔ اس نے کہا، کیا اس نے بلقیس کو گرفتار کر لیا ہے؟ قاصد، جی ہاں۔ روڈرک، تم بلقیس کو دیکھ چکے ہو؟ قاصد، دیکھا ہے حضور۔ روڈرک، کیا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے؟ قاصد، جی ہاں، وہ ماہ شب 4 دہم سے بھی زیادہ حسین ہے۔ روڈرک، ٹھیک ہے، وہ کہاں ہے؟ قاصد، تدبیر کے پاس ہے۔ روڈرک کو پھر غصہ آ گیا۔ اسے کہا، اس نے یہ حماقت کیوں کی؟ قاصد نہ سمجھ سکا کہ بادشاہ کا مطلب ہے اور اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ وہ چپ رہ گیا۔ روڈرک کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے خشونت کے انداز میں کہا، احمق قاصد، اس نے اسے اپنے پاس کیوں ٹھہرایا ہے؟ قاصد، حضور، اس حور کو بھیجنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملا۔ روڈرک، کیوں؟ قاصد، کچھ عجیب سے لوگ اچانک آ گئے۔ روڈرک، کہاں آ گئے؟ قاصد، جہاں سپہ سالار کا لشکر تھا۔ روڈرک، ہیں؟ انہوں نے آ کر کیا کہا؟ قاصد، حضور، انہوں نے آتے ہی جنگ شروع کر دی۔ روڈرک نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جنگ؟ قاصد، جی ہاں۔ اب اس نے جنگ کے تمام واقعات سنا دیے۔ ہر شخص نے نہایت حیرت و استعجاب سے ان واقعات کو سنا۔ روڈرک نے دریافت کیا، آخر کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ قاصد، حضور، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ ان کے لباس دامن نہایت چوڑے چوڑے ہیں، داڑھیاں لمبی لمبی ہیں، چہروں سے نور برس رہا ہے، یوں تو فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ روڈرک، عجیب بات ہے۔ قاصد نے بڑھ کر عریضہ پیش کیا۔ روڈرک نے لے کر وزیر اعظم کو دیا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا،
शहनशाह जहांबाई फरमारवा स्पेन, हमारे मुल्क पर एक अजीब कौम ने हमला कर दिया है। उनकी पोशाक शायद सारे ज़माने से निराली है। कम अज़ कम मैंने तो ऐसा लिबास कहीं नहीं देखा। लंबे लंबे टखनों तक जुब्बे हैं, चौड़े चौड़े दामन हैं, चौड़ी आस्तीनें हैं, सरों पर बहुत से कपड़े बांध लेते हैं। दाढ़ियाँ लंबी और सूरतें नूरानी हैं, मगर जब लड़ते हैं तो खूनख्वार शेर बन जाते हैं। कमबख्त ऐसा जी तोड़ कर लड़ते हैं कि कोई कौम भी उनके सामने नहीं ठहर सकती। मैं हैरान हूं कि ये कहाँ से आ गए हैं। आया आसमान से उतरे हैं या ज़मीन से निकल आए हैं। हमारा उनसे मुकाबला हुआ, हमने पूरे जोश व शुजाअत के साथ काम लिया, बड़ी जांबाजी से लड़े, मगर तमाम कोशिशों और सब जानिसारों का अंजाम नाकामी ही साबित हुआ। ऐसा मालूम होता है कि वो मरना ही नहीं जानते, बल्कि सिर्फ मारना जानते हैं। वो पीछे हटने का नाम ही नहीं लेते और आगे ही आगे बढ़ते चले आते हैं। उनका मुकाबला करना ज़रूरी है। अगर उनके कदम जम गए तो सारे अंदलुस को तबाह बर्बाद कर डालेंगे। इस बलाए अजीम को दूर करने के लिए अजीमुशान लश्कर लेकर हुजूर खुद तशरीफ लाए, वरना उनकी जानिब से खतरा है। मैंने उनका एक आदमी गिरफ्तार कर लिया है और बिल्कीस भी मेरे ही पास है। वफादार, जानिसार, तदबीर। रॉड्रिक और तमाम दरबारी इस खत को सुनकर निहायत मुतहैयर हो गए।